پاکستان کا شمالی علاقہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہاڑ بہت اونچے ہیں، جہاں زمین خود آسمان کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنی وسعت کے لیے جانا جاتا ہے، جو قدرت کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، ان کی چوٹیاں اکثر دھنداور برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ فیروزی رننگ کیندیاں گہری وادیوں کو کاٹتی ہیں، پرانے پتھروں کے بیچ سے راستہ بناتی ہیں، ان کا پانی سخت منظر نامے کے برعکس چمکتا ہے، اور وادیاں زمرد کے سبز رنگ سے ڈھکی ہوئی ہیں، قدرت کے ہاتھوں بنی ہوئی ایک شاندار ٹیکسٹ۔ یہ زرخیز جگہیں چوٹیوں کی سختی سے راحت دی، زندگی کے پروان چڑھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ۔ سورج کی روشنی منظر نامے کو سنہریا اور امبر رنگ میں رنگ دیتی ہے، جس سے ناہموار میں سانسر کو دینے والی خوبصورتی کے ایک کینوس میں بدل جاتی ہے۔ روشنی چوٹیوں پر ناچتی ہے، ایک ایسا نظارہ بناتی ہے جو روح کو موہ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ بناتا ہے جو قدیمہ اور خالص دونوں لگتی ہے، وقت کے گزرنے سے اچھوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی چمچ زمین سے جڑ سکتا ہے، اس کی لازوال خوبصورتی میں سکون پا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہے شام ہوتی ہے، یہ علاقہ بدل جاتا ہے، اپنے کردار کا ایک مختلف پہلو دکھاتا ہے۔ دن کے چمکدار رنگ ایک زیادہ سنجیدہ رنگ گروہ میں بدل جاتے ہیں، پرچھائیاں مبیاور گہری ہوتی جاتی ہے، وادی دار کے درخت کے ذریعے رات سرگوشیاں کرتی ہیں، ان کی شاخیں شام کی ہوا میں جھولتی ہیں، اور چوٹیاں داس پھرے دار بن جاتی ہیں، ان کی پرچھائیاں دھندلی روشنی کے سامنے واضح دکھائی دیتی ہیں۔ وہ نیچے کی وادیوں کی رکھوالی کرتی ہیں، وقت کے گزرنے کی خاموش گواہ ہے۔ چمکدار رنگانڈی گوا اور چارکول میں بدل جاتے ہیں، جس سے منظر نام اسرار اور سازش کے رنگوں میں ایک ایسی زمین کا پتہ چلتا ہے جو خوبصورتی اور اسرار دونوں سے بھری ہے، جہاں دنیا کے بیچ کا پردہ پتلا لگتا ہے۔ یہاں ہر چٹانہ اور سرسرا ہے والا پتھر ایک در از سموئے ہوئے لگتا ہے، اس علاقے کے امیر اور پیچیدہ تاریخ کا ایک حصہ، ایک کہانی جوان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو سننے کی امید کرتے ہیں، اس کے اسرار روح کے گہرائیوں میں اترنے کی۔ یہ تو ہے اپن دن میں خوبصورت، رات میں ڈراؤن پاکستان کے شمالی علاقے کا جگہ۔ اس نے صدیوں سے مسافروں اور کہانی کاروں کو مسحور کیا ہے، انہیں مہمجوئی اور سازش کے وعدوں کے ساتھ اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ مہندیجو دوپہر میں چمکتی ہے، اوپر کے نیلے آسمان کو دکھاتی ہے، چاندنی میں ایک اندھیر ہے، گھومتے ہوئے سانپ کی طرح کچرا اور کسی کو جاننے جیسا۔ سرگوشیوں کا ایک عجیب و غریب امتزاج جو اسم سے باہر لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہیں، ہر جگہ سے آ رہی ہیں، اور پھر بھی عجیب طرح سے کہیں سے بہ رہی ہیں، جس سے گہری بے چینی کا ماحول بنتا ہے۔ جنگل کے محافظ نے ایک بار ایک جگہ بتایا جہاں سرگوشیاں سرگوشی سے اگائی ہوئی
دلاور بے چین ہو جاتی ہے، چاہے آپ مقامی روایتوں کو مانتے ہوں یا نہیں۔ شوگران کے جنگل احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طاقتور اسرار کا ایک خاموشات ایسا لگتا ہے انہیں پریشان نہ کرنا ہی کہ اسرار آمدی کے باشندوں کے ذریعے مکتوب میں لمبے عرصے سے ہونا جنگل کو پائیدار طاقتور مقامی روایت کے دلوں کے شکا ایک نندر سے ایک ایسی جو جہاں دنیاؤں کے بیچ کا تلا لکھتا ہے اور سرگوشیاں ہمیں بہتی ہیں۔ کہانیوں کے ساتھ احترام سے پیش جسس کے ساتھ سوال پوچھو، شک کے ساتھ اور جن روایات سے آپ کا سامنا ہو ان کا احترام۔ یہ کہانیاں ہمیں تخیل سے دیکھنے کے لیے بلاتی ہیں، سطح سے بڑے دیکھنے اور اناندھی حقیقتوں کو محسوس کرنے کے لیے جو ہر جگہ موجود ہے، ایسے آنکھوں سے بلکہ اپنے دلاور دماغ سے بہنا مکانات کے لیے کھلے رہنا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جنگل میں ٹہلنا جہاں پر چھائیاں ناچتی ہیں اور وہ اپنوں سے پھس پھساتی ہیں، یا کسی کھنڈر میں جانا جو گزرے ہوئے دور کا ایک خاموش کنواں ہے، تو باور گہرا ہو جاتا ہے جب آپ کو ان کہانیوں کا پتہ چلتا ہے جو بس میں چھپی ہیں، ان زندگیوں کی گونج جو جی گئی اور کھو گئی۔ خوبصورت اور عجیب پن کا میل احساس جو تھوڑی بے چینی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس علاقے کو ایک ہمیشہ رہنے والا راز بناتا ہے جو ہمیں حقیقت اور تخیل کے اپنے دلچسپ مل سے کھینچتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں جذبات سے جوڑتی ہیں، ماضی کے لیے احترام ہمیں وقت اور ثقافتوں میں اپنے مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتی ہے۔ شمال کی بھوت کہانیاں زندہ تاریخ ہے، ایک جیون زبانی روایت جو ماضی کو زندہ رکھتی ہے، جلتی ہوئی آگے چلتی اور سرگوشیوں میں سنائی جاتی ہے، اندھیرے میں پھس پھسائے گئے راز جیسے ہی ہماری یاترا اور ہم اس جادوئی جگہ کو چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ شمال کی سرگوشیاں ہمارے دماغ میں رہتی ہیں، ایک ڈراؤنے دن جو ہمارے جانے کے بہت بعد ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے رازوں کو جاننے کا دعوت نامہ اس کی وادیوں اور چھوٹوں میں چھپی کہانیوں اور گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہر گاؤں اور پہاڑ اپنی کہانی ہے، ایک انوکھی کہانی جس کا مطالعہ باقی ہے، جس کا سنا جانا باقی ہے، ساجھا کیا جانا باقی ہے، اور شمال کی ہمیشہ بڑھتی ہوئی کہانی کا حصہ بننا باقی ہے۔ اپنے تجربے اور اسرار اور حیرت انگیز چیزوں سے اپنی ملاقاتیں ساجھا کریں اور شمال کی کہانیوں کو زندہ رکھنے میں مدد کریں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہیں پر کشش کہانیاں آنے والے انسانوں کے لیے گونجتی